पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زن گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح بخیر، گڈ مارننگ J&K۔ تاریخ رات کو روشن دن میں بدلنے والا رب ہماری پریشانیوں اور تکالیف کو خوشحالی، آسودگی اور خیر عافیت میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کا استقبال گڈ مارننگ J&K کے اس لائیو شو میں۔ یہ شو کا آپ ہر روز صبح 8 سے 9 بجے تک براہ راست DD کاشر پہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ویروار ہے، تھرسڈے، فروری مہینے کی 18ویں تاریخ سال 2021۔ امید کرتے کہ ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے، اپنی صحت کا خیال ضرور رکھتے ہوں گے۔ ایک بزرگ کی بات یاد آئی ناظرین کرام، فرماتے ہیں کہ میں سر راہ کہیں جا رہا تھا کہ کسی نے ڈنڈے سے میرے ٹخنے پہ زور سے چوٹ لگائی۔ درد اور غضب کی صورت میں جب میں نے پلٹ کے مارنے والے کو دیکھا تو ایک اندھا لاٹھی سے راستہ ٹٹول رہا تھا۔ میری غصے کی ساری کیفیت جھٹ میں شفقت میں بدل گئی، شفقت میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بعد اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل اگر کیا جائے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں ناظرین کرام تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کے ساتھ کہ ہم دوسرے کے کہنے پہ کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ اس شخص کے بارے میں جانیں، اور جو دوسرا اس کے بارے میں ہمیں رائے دیتا ہے تو ہم اس شخص کے بارے میں وہی رائے قائم کر لیتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر شخص کے بارے میں یا اپنے بارے میں اگر آپ کو رائے قائم کرنی ہے تو اپنا آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں خود ایک رائے قائم کریں جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی اس میں وہ چیزیں ہیں، وہ کوالٹیز ہیں یا وہ خامیاں ہیں، تب جا کے آپ اس چیز کو سمجھیں، ادروائز لوگوں کے کہنے پہ ایسا نہ کیا کریں۔ اور میرے خیال سے یہی بہت بڑا سبق ہے آج کے لیے کہ ہمیں جو ہے نقطہ نظر ہے کسی بھی چیز کے بارے میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی بات جذبات کی تو جذبات بعد میں خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آج کے شو میں میں مسعود منتظر اور منیر ڈار آپ کے میزبان رہیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی، جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی، اب اکثر گزر جاتی ہے کمپیوٹر کے پردے پر۔ کیا بات۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ومید کران تو یہ سو خوش تو خوشحال
تعالیٰ تعالیٰ ہس یہ دعا منگان زِ اَسہِ سارنٕے تھٲوِن پنٛنِس حفظ و امانس منٛز آمین ثم آمین. مسعود صاحب نے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی بیوٹیفل بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا ابتدا کیا، اور رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں ایک بار ٹٹولنا چاہیے، ایک بار خود دیکھنا چاہیے اور ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں ہم کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ٹریفک، کووڈ اور موسم کے حوالے سے. تو جناب موسم کا حال اس طرح سے ہے کہ آج بھی ڈرائی ویدر رہے گا. مخی موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آج سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور کم از کم -1.2 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس اور کم از کم 9.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ کا اپڈیٹ اس طرح سے ہے. ٹریفک کنٹرول روم سری نگر کی اطلاع کے مطابق اس شاہراہ کو آج یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور آج گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور کووڈ اپڈیٹ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 84 معاملات کی تصدیق ہوئی ہیں، جن میں کشمیر صوبے سے 73 معاملات، جموں صوبے سے 11 معاملات بتائے گئے اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 56 بتائی گئی. جی مسعود صاحب. جی یہ رہی اپڈیٹس اور تازہ ترین جانکاری قومی شاہراہ کے تعلق سے، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم جس طرح سے آپ نے بتایا منیر. اور اب تو اس کا لگتا ہے کہ شاید اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے شوند کس موسم صاحب تبدیلی ان کے سے نظر کیسا ہے. آپ نے کہا کہ 17 ڈگری کے آس پاس دن کا درجات رہنے کی آج توقع ہے، تو یہ اچھی بات ہے. بہت ہی اچھا موسم ہے، خوشگوار موسم ہے، اور اس خوشگوار موسم کے ساتھ اس پروگرام کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم موسیقی کے جو مختلف رنگ ہیں ہمارے اس یوٹی کے، ہمارے اس جموں کشمیر کے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اور آج اس سلسلے میں ہم نے ایک ڈوگری نغمے کا انتخاب کیا ہے. آئیے یہ ڈوگری نغمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نئی کر گوری میلیاں اکھیاں کل پر دیسی تریوں جانا، کل پر دیسی تریوں جانا. نئی کر گوری میلیاں اکھیاں کل پر دیسی تریوں جانا، کل پر دیسی تریوں جانا. شوکار کر دینا شوکاریاں، شوکار کر دینا شوکاریاں. عاشق مانوں میں منگیوں کھانا، عاشق مانوں میں منگیوں کھانا. نئی کر گوری میلیاں اکھیاں کل پر دیسی تریوں جانا، کل پر دیسی تریوں جانا.
परदेसिए तुरियो जाना कल परदेसिए तुरियो जाना जिंदे तुरियो जाना जाने तुरियो जाना जिंदे तुरियो जाना हो हो बेतुहज खुशावे तो वुचान गुड मॉर्निंग JNK दूरदर्शन की कशर चैनल पे नाजरीन मोहतरम अम सात फन कत करान चाहे कुन त फन कत करो तथ फनस मज सह फनकार पन्न एहसासातन तो पन्न जज्बातन वुतश दित इजहारुक जरिए बनावान तो ये सात वन शायरी हज कत करो अगर अख नसर निगार कह कत वन बापत कलम तुल सह लेखित 4-5 सफन पे सह कत तो वेचन सह कत खतर मगर अगर यह कत अकिस शायरस वन सह दी अत 2 सत्रन हज जाय तो वन कत अमपोज तमिक माना पेवान पाने छानुन नाजरीन मोहतरम अजकिस प्रोग्रामस मज मोहतरम तो मुकरम शख्सियत साल अनमज आज करो इन सत कत इनके हवाले से मैं आपको ये बताते चलूँ कि जनाब इनका कलम मानूस है अफसाना निगारी से नावल निगारी से ये कलम उठाते हैं तो तहरीर निकल आती हैं और हम यहाँ के रोज़नामों में जो उर्दू रोज़नामे हैं यहाँ के जिनमें अदब का एक गोशा शामिल रहता है उनमें इनकी तहरीरें हम वक्फे में पढ़ा करते हैं और देखा करते हैं जनाब इन्हें आज तक बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है लिटरेरी अवार्ड इन्हें मिला है जगन नारायण लिटरेरी अवार्ड से भी नवाजा गया है ये बेस्ट बुक अवार्ड भी ले चुके हैं बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर अवार्ड भी ले चुके हैं और उसके साथ साथ ये अभी हमारे साथ अभी मौजूद हैं हम इनका नाम लेने से पहले इनका एक शेर आप तक पहुंचाते चले बिलगता देखकर बच्ची को अपनी भूख से अक्सर बिलगता देखकर बच्ची को अपनी भूख से अक्सर भिखारी चंद सिक्कों में दुआएं भेज देता है बहुत खूब और आपका इशारा की तरफ है मुनीर मैं समझ गया और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि जब भी हम इस मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़बानों और बोलियों का चलन है तो ऐसे में एक ऐसी कदावर शख्सियत जो तीनों ज़बानों में अगर हम कहते हैं पहाड़ी ज़बान और अदब की बात करें इसी तरह कश्मीरी ज़बान की बात में तीनों ज़बानों में लिखते हैं बैक वक्त लिखते हैं और अफसाना निगार भी हैं और इन्हें ये भी एजाज़ है कि पहाड़ी ज़ुबान में जम्मू कश्मीर का पहला नावल इन्होंने ही तहरीर किया है जी तो इतनी सारी खूबियों के मालिक नामी गरामी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं परवेज़ मानूस साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम भाई आपका इस्तकबाल गुड मॉर्निंग JNK में हालांकि आप इस गुड मॉर्निंग JNK के लिए भी नहीं है एक तो हमारे दोस्त भी हैं भाई हैं उसके साथ साथ इस प्रोग्राम के लिए भी आप नए नहीं हैं सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग JNK देखने वाले नाजरीन को खुलूस भरा आदाब अर्ज़ करता हूँ उसके बाद मैं JNK गुड मॉर्निंग जो टीम है उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ साथ साथ में जो यहाँ डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने मेरी जो अदबी खिदमात हैं उनको उजागर करने के लिए मुझे वक्तन फ़वक्तन यहाँ दावत दी ताकि मैं जो मैंने काम किया है वो लोगों तक पहुँच सके ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक बार फिर यहाँ मदऊ हुआ हूँ और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट आप तो जानते हैं क्योंकि इससे पहले भी आप इस प्रोग्राम में आ चुके हैं लेकिन आज हम क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम रिवायत शिकन भी साबित होते हैं तो आज भी कुछ ऐसा ही इरादा है मूड है कि क्यों ना एक ताज़ा कलाम सुना जाए आपसे उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाएं बिल्कुल आपकी जो फरमाइश है वो सर आँखों पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कोई अच्छी तो सारी चीज़ें होती हैं तो बिल्कुल एक बिल्कुल ताज़ा कलाम तो आपकी नज़र करूँगा कि सुनो कुछ देर दरिया के किनारे बैठ जाओ सुनो
کچھ دیر دریا کے کنارے بیٹھ جاؤ, بجھائیں پیاس یہ قسمت کے مارے بیٹھ جاؤ, سکون پا جائیں گی لمحوں میں یہ موجیں تڑپتی, سکون پا جائیں گی لمحوں میں یہ موجیں تڑپتی, جو چھو لیں پاؤں یہ نازک تمہارے بیٹھ جاؤ. واہ واہ. یہ پنچھی پھول بادل رنگ موسم حسرتوں سے, یہ پنچھی پھول بادل رنگ موسم حسرتوں سے, تمہیں ہیں دیکھتے کب سے یہ سارے بیٹھ جاؤ. مسعود صاحب کے یہی ہے آرزو لہروں کی شاید آج پھر سے, یہی ہے آرزو لہروں کی شاید آج پھر سے, ملیں تنہائی میں دو دل کوارے بیٹھ جاؤ. بہت خوب. اور دو شعر اور پڑھوں گا میں. تمہارا لمس پانے کے لیے بےتاب ہیں یہ, تمہارا لمس پانے کے لیے بےتاب ہیں یہ, سبھی ہیں ملتمس خالی شکارے بیٹھ جاؤ, سبھی ہیں ملتمس خالی شکارے بیٹھ جاؤ. اور یہ شعر کے تیرا معصوم چہرہ رحل سے تکتا ہے مجھ کو, تیرا معصوم چہرہ رحل سے تکتا ہے مجھ کو, پڑھوں گا رفتہ رفتہ سب سپارے بیٹھ جاؤ. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. ایک تازگی سی چھا گئی, کیونکہ یہ اردو کلام میں جو آپ نے انتخاب دیا ہوا تازہ غزل تو اب تو ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمارے ناظرین ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے. اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ فارمیٹ بھی ہے, حالانکہ کافی دیر کے بعد آپ آئے ہیں. تھوڑا سا بتا دیں, ہم اس پر ہم بات کریں گے کہ آپ کی جو مادری زبان جو ہے وہ پہاڑی ہے. مادری زبان پہاڑی نہیں ہے, البتہ پہاڑی میں نے سیکھی ہے. اچھا, سیکھی ہے, وہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے. ہاں, میں 4th کلاس تک میں یہیں پڑھا ہوں. یہاں کے پی باغ سکول ہے یہاں راج باغ میں, 4th تک میں یہاں پڑھا ہوں. تو میرے جو والدین ہیں وہ یہیں کے ہیں, والد میں والد صاحب میرے. تو اس کے بعد وہ سروس کے سلسلے میں باہر رہے, یہاں رہے, تو وہاں پونچھ میں مدر میری وہاں کی ہے, تو وہاں سے میں نے شکر الحمدللہ کچھ سیکھ ہی لیا. وہاں سے ایک زبان جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے وراثت میں ملنی. تو کافی عرصہ وہاں رہا. اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آپ پہاڑی زبان میں بھی وہ اس پہ بھی دسترس رکھتے ہیں. تو اور باقی شوق کی بات بھی ہے, جنون کی بات بھی, جیسا کہ ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے آپ سیریسلی کسی بھی چیز کو لیتے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے. اچھا, اب پہلے اس سے پہلے کہ ہم شاعری کی بات کریں کہ اردو کلام کا انتخاب تو ہو گیا, بیک وقت آپ شاعر بھی ہیں, آپ ادیب بھی ہیں, آپ ترجمہ کار بھی ہیں, تو ان سب چیزوں میں اگر ہم دیکھیں مصنف بھی ہیں, تو پہلے کس چیز میں شروعات کی اور کس زبان میں؟ شروعات میں نے ایکچولی 85 سے کی ہے. 1985 سے میں نے تو لکھنا تھوڑا شروع کیا, لیکن جب پہلی میری تحریر جو چھپی ہے وہ وہیں سے شروع کروں گا میں, وہ 89 میں چھپی ہے. تو 89 میں جب وہ چھپی تو وہ افسانہ تھا میرا. ایک ہند سماچار ایک بہت اچھا اخبار تھا, ہندوستان کا بہت بڑا اخبار تھا وہ. انہوں نے مجھے لالا جگت نارائن ایوارڈ سے بھی نوازا ہے, پوئٹ آف دا ایئر. تو اس میں چھپا وہ افسانہ. تو اس کے بعد ایک راستہ نکلا, تو میں نے افسانے کی طرف شروعات کی. تو بیچ میں کبھی شاعری کی طرف بھی موڈ ہوتا تھا. اور اس کا یہ اثر تھا کہ جب آپ کی تو بات نہیں ہے, پرانے وقت جب ہم پڑھتے تھے جن دنوں, ان دنوں ہر شکروار کو ایک سکول میں جو ہے نماز کے بعد گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا, تو وہاں میٹنگ ہوتے تھے. تو اس میں کچھ لوگ گاتے تھے, تو کچھ لوگ شاعری پڑھتے تھے, یہ پڑھتے. تو میرا ذہن بھی جاتا تھا یہ شاعری ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو کبھی کبھار ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھے. تو پھر آہستہ آہستہ آگے چل کے تھوڑا سا ہم نے لگا کہ شاعری بھی ہم کر سکتے ہیں. تو مطلب گوڑ کیا شروعات کیا گوڑ افسان چھپو گوڑ طور فکر مگر پان کیا لکھو تو گوڑ لکھو تو افسانے نہ گوڑ لکھو میں افسانے میں گوڑ افسان لکھمت. تو شاعری ہن شروعات یس گئی سہ گئی لگ بھگ 9 پہ یس پبلش تہ گئی. الحمدللہ واریاہ رسال ٲسۍ نیران. وۄنۍ چھِ رسال واریاہ کم گژھان. وٕنۍ ٲسۍ پران منیٖر بھائی ٲسۍ پران وۄنۍ نظم اکھ کتابے جھانکتی وۄنۍ چھِ سۄے حالت گٔمٕژ. رسال ٲسۍ نیران تہٕ کانٛہہ رسال چھُنہٕ تیُتھ یتھ منٛز نہٕ مطلب سٲنۍ خواہش پوٗرٕ گژھِ بہٕ چھپاے یتھ منٛز بہٕ چھپاے یتھ منٛز. 20ویں صدی ایک بہت اچھا رسالہ تھا. شمع ایک بہت اچھا رسالہ تھا.
اس میں چھپنے کا اعزاز ہمیں حاصل ہوا. کیا بات. اس میں بھی تھوڑا بہت افسانے پہلے نکلے, اس کے بعد شاعری جو ہے چھپنی شروع ہوئی, کیونکہ افسانے کے لیے میں نے کوئی استاد نہیں رکھا اپنا, شاعری کے لیے استاد رکھے. اور شکر الحمدللہ مجھے شاعری میں وہ استاد ملے جنہوں نے کرشن چندر کو پڑھایا تھا. جی. وہ پونچھ میں ہی تھے, کرشن چندر کو پڑھایا تھا. دینا ناتھ رفیق صاحب تھا ان کا, مرحوم کا نام. تو وہ یہ ٹٹس بٹس سکھاتے تھے کہ کیسے ہے یہ فاعلات فاعلات کیا ہے, یہ کیا ہے, عروض کیا ہے. حالانکہ کچھ ہماری چیزیں سر کے اوپر سے گزر جاتی تھیں, ہمیں یہ چیزیں اس وقت معلوم نہیں تھی, نہ ہی قدر تھی ان چیزوں کی. ہم کہتے تھے بس کلام یہ ٹھیک کر کے دے دے تو یہ بڑی بات ہے, ہو گیا, اخبار کو بھیج دیں گے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ جب خود شعور آیا کہ نہیں اب ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, مشاعرے میں جانا ہے, یہ کرنا ہے, تو پھر ہم نے آہستہ آہستہ وہ لے پکڑ لی. اچھا پرویز مونس بٹ صاحب, جب آپ اردو میں بھی لکھتے ہیں, آپ کشمیری میں بھی لکھتے ہیں, آپ مختلف اصناف کی طرف بھی راغب ہیں اور لکھتے ہیں آپ. یم ساتھ سوچ اور شو کران, مان ابھی آپ افسانہ لکھ رہے ہیں, تو کیا اس وقت آپ کے ذہن میں شاعری کا کوئی پہلو آتا نہیں ہے؟ ہاں شاعری کا پہلو آتا ہے, لیکن میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہوں. اچھا. توجہ اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ یہ ایک کنٹینیو پروسیس ہوتا ہے. جب ہم غزل کی طرف دھیان رکھیں گے تو وہ جو ایک لے ہوتی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو پھر ہم اگر اس افسانے کی طرف موڑیں گے تو اس میں ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے, وہ ایک کہانی ہے, کہانی جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی, چاہے رف ہی لکھ لیں آپ. تو جب آپ نے وہ ایک چیز ایک سکیچ بنا لیا, اس میں آپ نے وہ الفاظ پورے کرنے ہیں, تو اس کے بعد وہ کہانی پوری ہو جائے گی. اگر آپ ان دا مین وائل آپ شاعری پر بھی ایک رکھیں گے, کتاب یہ نیچے رکھیں گے تو مصرع ایک لکھ لوں میں وہ نہیں, آپ کے ذہن میں یہ گونجتا رہے گا. اور اللہ کی طرف سے یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک چیز عطا کی ہے انسان کو کہ اس میں کتنا کچھ رکھا ہے اس نے. ہم اگر ہزاروں بار کیا لاکھوں بار بھی شکر ادا کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نہیں وہ ادا کر سکتے ہیں ان کا اس زبان سے شکر, کہ ایک منٹ میں آپ شاعر ہوتے ہیں, دوسرے میں ادیب ہوتے ہیں, تیسرے میں آپ جو ہیں سنگر ہوتے ہیں, چوتھے میں آپ یہ میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے, جب آپ رنگوں سے کوئی ایک خاکہ بنایا آپ نے, اس میں آپ جب رنگ بھرتے ہیں تو کون سا رنگ کہاں پہ ہے, اگر اسی وقت آپ کو کسی کا فون آ جائے تو جب آپ آدھا گھنٹہ فون پر لگیں گے وہ آپ کو نئے سرے سے وہ پھر سے سوچنا پڑے گا, کنسیو کرنا پڑے کیا گا, کرتے صحیح بات. اچھا سوچتے کس زبان میں ہیں آپ؟ جو زبان میں لکھیں گے ایکچولی ایسا ہے کہ پہاڑی کا کوئی رسالہ تو نکلتا ہی نہیں ہے, ایک رسالہ کلچر اکیڈمی سے نکلتا ہے. تو جب وہ کوئی چیز مانگتے ہیں ہمیں کوئی چیز دے دیجئے, تو پہلے تو انسان کا مائنڈ بنتا نہیں, جب بنتا ہے تو پھر ہم لکھنا شروع کرتے ہیں, تو پھر اسی زبان پہ پورا کنسنٹریٹ. کیوں کہ ایک کلچر ہے, پہاڑی زبان کا ایک کلچر ہے, اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اگر آپ کے افسانے میں وہ کلچر نہیں آیا, وہ شاعری میں وہ الفاظ نہیں آئے, تو پھر وہ پہاڑی کی چیز نہیں رہے گی. تو جب آپ اردو میں لکھیں گے تو اردو کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے, کشمیری میں لکھیں گے کشمیری کا اپنا ایک کلچر ہے. میں نے جو میری کتاب آئی ہے یہ پہاڑی افسانوں کا اردو ترجمہ ہے, یہ پہلی بار ہوا ہے 42 سال میں, پہلی بار کسی نے کیا ہے. تو جب پہلے ایک افسانہ پڑھا آپ نے پہاڑی کا تو 4-5 بار اس کو پڑھنا ہے. کون سے جو کلچر اس میں ڈسکس ہوا ہے وہ آپ نے اس میں لانا ہے, اردو میں لانا ہے, کیسے لائیں گے. کشمیری کا کلچر ہے, میں نے کشمیری کے 70 افسانے 2 والیومز میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں, سانجا درد, سانجی سوچ. بالکل. تو جب آپ وہ اس میں ٹارگٹ لینگویج اور سورس لینگویج دونوں میں آپ کو پوری دسترس ہونی چاہیے. آپ ایک زبان لے لیں گے, دوسری میں آپ کو پتہ نہیں ہوگا, وہ ترجمہ نہیں ہوگا, پھر آپ انصاف نہیں انصاف نہیں کر پائیں گے. اس لیے جس زبان میں آپ لکھنا چاہیں گے پہلے اسی میں سوچنا ہے آپ کو. بالکل صحیح ہے. اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جنہوں نے اگر انہیں انگریزی میں کوئی چیز لکھی ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کرنا چاہا تو ترجمے کے لیے انہیں انگریزی زبان کی طرح سوچنا شروع کیا, تو واقعی تو وہ جو آپ نے کہا کہ پھر وہ کامیاب ترجمہ نہیں رہتا. تو آپ نے اس ترجمے کی بات کی کہ جو آپ نے پہاڑی سے کشمیر میں کیا ہے, تو وہ ہمیں بتا دیں یہ کب کی بات ہے, اور یہ اس کا تھوڑا سا اس میں بتا دیں. یہ جو کتاب ہے میری, یہ علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ان کے شروکس ہیں, میں نے وہ جو ہے ترجمہ کیے ہیں, منظوم ترجمہ کیا ہے, اشعار کا ترجمہ اشعار میں. یہ پہلی بار ہوا ہے. اس سے آئیڈیا آیا کس طرح سے؟ ہاں یہ آئیڈیا ایسے آیا کہ اب میں شارٹ میں بتاؤں گا کہ صبح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد. تو ایک دن میں صبح مسجد گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں تالا ہے. میں واپس آ گیا, میں سوچا شاید جو مؤذن ہے وہ اذان دے کر چلا گیا ہوگا, ویٹ کر رہا ہوگا. تو
تو 5 منٹ کم 6 تھے, نماز تھی 6 بجے. میں واپس آیا, میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 5 منٹ کم 5 ہی تھے. اچھا, آپ ہی ارلی گئے تھے؟ میں ہی 1 گھنٹہ پتہ نہیں کیسے کنفیوز, اللہ تعالیٰ نے دینا تھا. تو میں جو اپنے کچن ہے وہاں بیٹھ کر, تو میرے پاس ایک کتاب تھی قاری صاحب کی, تو میں اس پہ نظر مارنے لگا. وہ اردو ترجمہ تھا. تو 1 گھنٹے میں نے 2-3 جو ہیں وہ شروع کر لیے, رکھ لیے میں نے. تو واپس نماز پڑھ کے آیا تو واپس ذہن میں آیا کیوں نہ میں اس کو کروں. میں نے یہ ڈسکس کیا ستیش ومل صاحب کے ساتھ. ستیش ومل نے کہا یہ تو فینٹاسٹک آئیڈیا ہے, کسی نے آج تک نہیں کیا, آپ کرو, شروعات کرو, اور ایک پرٹیکولر ایک نمبر لے لو. تو 101 نمبر جو ہے وہ میں نے پھر لیے 101. تو اس میں نے جو ہے منظوم ترجمہ کیا, اور پہلا ترجمہ تھا. انشاءاللہ ابھی اس کا ریلیز ہونا باقی ہے, انشاءاللہ جلدی کریں گے. ہمارے ناظرین کے لیے. ہاں بالکل, یہ اسی میں سے ہے. تو میں انشاءاللہ یہ تو یہاں کا بچہ جو ہے اس کلام سے واقف ہے, خاص کر کشمیر میں. شیخ العالمین شریک سے شیخ العالمین شریک تم چھ دپان چھ سہ چھن وچھان کیلس تہ کالس, سہ چھن وچھان کیلس تہ کالس, سہ چھُ وچھان دل کس حالس کن. ذکر حق پر زیو دتھ تالس, دیو راز ہونزی زالس کن. تو میں نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے کہ او کدے نہیں دیکھدا ہے ظاہری اخلاق کو, او کدے نہیں دیکھدا ہے ظاہری اخلاق کو, او تے بس نیت تھی ہی کردا ہے بندے دی پچھان. ذکر حق کر دے جے ریسو نیک نیتی سنگی تھے, تائیں تس کرسو گے حاصل اپنی منزل دا نشان. کیا بات. پھر دوسرا ہے اس کا کہ قرآن پران کنو مودک, قرآن پران کنو مودک, قرآن پران گوئنا سور, قرآن پران زند کتھ رودک, قرآن پران دودھ منصور. تو اس کا ترجمہ میں نے شعر میں کیا ہے, تو کیاں قرآن پاک مرد پردیاں مویا نہیں, تو کیاں قرآن پاک پردیاں مویا نہیں, سیک اس داوی کیاں تگی نہ سجی کر گیا, ہیمگی حیرانگی زندہ رہیا, تو کس طرح پڑھ دیا قرآن جد منصور سڑ کے مر گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب. یہ ابھی ریلیز ہونا باقی ہے, ہم نے ابھی کی نہیں ہے. ریلیز ہونے کا سب بےتابی سے انتظار کر رہے ہوں گے, اور مجھے بھی کافی انتظار رہے گا. اور اس سے پہلے کہ ہم کشمیری اور اردو زبان ادب کے تعلق سے تھوڑی تفصیل سے بات کریں, پہلے پہاڑی زبان ادب کی بات کریں, کیونکہ اس میں بھی آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایک وقفے کے بعد لینا چاہیں گے, ایک مختصر سا وقفہ لینا چاہیں گے ناظرین محترم. اور وقفے کے اس پار ہمارے جو آج کے معزز مہمان ہیں پرویز مانوس صاحب, ان کا جو اردو, کشمیری اور پہاڑی زبان پر اس کی دسترس ہے, جو ان کے افسانے ہیں, جو کچھ بھی یہ لکھتے ہیں, اس تعلق سے بات کریں گے. رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جینڈ کے لائیو سری نگر دوردرشن کی کاشر چینل سے. آج پہلے اخبارات کی جو سرخیاں شامل پروگرام کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے شو میں مسعود منتظر اور منیر ڈار آپ کے میزبان ہیں, اور آج ہم پہاڑی زبان ادب کے ساتھ ساتھ اردو اور کشمیری زبان ادب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اپنے معزز مہمان سے. اور ہمارے ساتھ جو آج مہمان تشریف فرمائے ہیں وہ ہے پرویز مانوس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو پہلے اخبارات کی سرخیاں شامل پروگرام کرتے ہیں, اور یہ پہلا اخبار میرے پاس سے اردو روزنامہ ہے. اس کی چند سرخیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پہلی سرخی ہے کہ 8 مارچ کو مرکزی وزیر خزانہ کی جانب سے جموں کشمیر اور لداخ کے لیے سال 2021-22 کا مالی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. اور اسی اخبار سے ایک اور سرخی, صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 24 سفارتکاروں کے وفد کی کشمیر آمد. سیاسی, ترقیاتی اور حفاظتی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ماگام اور حضرت بل کا دورہ. سری نگر میں مختلف طبقوں کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات, اور آج جموں روانہ ہوں گے. جی, میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے. اس کے پہلے صفحے سے یہ 3 سرخیاں. ہائی کورٹ سیک اسٹیٹس رپورٹ آن
highway projects. दूसरी सुर्खी इसी अखबार से don't allow any further construction in Gulmarg HC to government. तीसरी सुर्खी Sonmarg to be thrown open on Feb 24th, day-long snow festival to mark occasion. DC Gandarbal Director Tourism review status of restoration of essential services. जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास है। चंद सुर्खियाँ इस अखबार से भी। कश्मीर से मुतालिक भारत अपने मौक़िफ़ पर अटल, खारजी तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक को इस पर टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं। इसी अखबार की दूसरी सुर्खी कि मुशीर बशीर खान ने दुर्गा नगर का दौरा किया, कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए फराहम की जा रही सहूलियात का जायज़ा लिया। जी मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है। इसके पहले सफ़े से ये सुर्खी तकरीबन 1 साल के बाद वादी में रेलगाड़ी रफ्ता रफ्ता चल पड़ेगी। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद 22 फरवरी को ट्रेन चलाने का आगाज़ हो सकता है। एक और सुर्खी इसी अखबार से 6 से 20 मार्च तक जम्मू एयरपोर्ट पर उड़ानें मुअत्तल होंगी। तफसील में अखबार लिखता है इंडियन एयरफोर्स ने जम्मू एयरपोर्ट की तजदीद कारी के तनाजुर में इसे 15 रोज़ तक सिविल एयर ट्रैफिक के लिए मुअत्तल करने का फैसला किया है। जी बिल्कुल। और मेरे पास ये अंग्रेज़ी रोज़नामा है और 2 सुर्खियाँ इस अखबार से कि चीफ सेक्रेटरी चेयर्स मीटिंग ऑफ यूटी लेवल स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑफ JKRRDA रिव्यूज़ प्रोग्रेस मेड अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स PMGSY। और इसी अखबार की एक और सुर्खी कि डॉक्टर सामून रिव्यूज़ जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020। जी उर्दू रोज़नामा है मेरे पास और इससे ये 2 सुर्खियाँ तालीमी सरमायाकारी पॉलिसी जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की तरगीब देने पर तबादले ख्याल, यूनिवर्सिटियों के लिए 200 कनाल और कॉलेजों के लिए 21 कनाल अराजी वक्फ करने की तजवीज़। एक और सुर्खी इसी अखबार से इश्तियाल अंगेज़ तकारीर पर भाजपा की पॉलिसी 2 रंगी, वो करे तो ठीक, कोई और करे तो कार्रवाई, उमर अब्दुल्ला का बयान। जी मेरे पास ये उर्दू रोज़नामा है और सुर्खी है कि गोश्त की कीमत में मज़ीद इजाफा, अवामी हलकों में तशवीश, इंतज़ामिया की जानिब मुकर्रर करदा नरखों पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा, चेकिंग स्क्वाड की कार्रवाई भी कागज़ों तक ही महदूद। दूसरी सुर्खी इसी अखबार से मौसमी तब्दीली के बावजूद भी पहाड़ी इलाकों में लोग नाला, सड़कों पर बर्फ़ मौजूद, पानी की अदम दस्तियाबी और घुप अंधेरा बरकरार। कुपवाड़ा के चकवेद कोट इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, पानी की किल्लत और मिडिल स्कूल की हालत भी खस्ता। जी मेरे पास एक अंग्रेज़ी रोज़नामा है। इसके अंदरूनी सफ़े से ये 2 सुर्खियाँ पेट्रोल क्रॉसेस 100 मार्क इन राजस्थान, फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया। एक और सुर्खी इसी अखबार से हैंडीक्राफ्ट अवेयरनेस रजिस्ट्रेशन कैंप फॉर आर्टिजन्स हेल्ड एट कुपवाड़ा। जी मुनीर, हैंडीक्राफ्ट के ताल्लुक से ही मेरे पास जो अंग्रेज़ी रोज़नामा है उसके बॉटम में वी द पीपल इन वन के तहत जो शाया होता है, जिसकी तरफ आप ध्यान मबजूल कराया गया, वो इसी ताल्लुक से है कि हैंडीक्राफ्ट सर्व लाइक एन इंजन इन इकॉनमी, हैंस एग्जिबिशन कम क्राफ्ट मेला एट कला केंद्र जम्मू लाइकली टू बूस्ट इकॉनमी इन जम्मू एंड कश्मीर। जी तो नाज़रीन मोहतरम, हम आज बात कर रहे हैं राइटर पोइट परवेज़ मानूस भट्ट साहब के साथ और हम बात कर रहे हैं शायरी के हवाले से, अदब के हवाले से। और अदब का एक इम्पॉर्टेंट पहलू आस्पेक्ट ये भी हैं जिनमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जिसके लिए इन्हें सराहा भी गया है, वो है बच्चों के लिए अदब, चाइल्ड। मेरे ख्याल से ये जो आप बच्चों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों के बारे में हमारे यहाँ पे बहुत कम लिखा गया है, लेकिन इससे पहले ब्रेक में जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि ये जो पहाड़ी पे, हम वहाँ से शुरुआत किया था कि पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम उर्दू और कश्मीरी बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो पहाड़ी ज़बान अदब का जहाँ तक था, क्योंकि वो रह गया था, क्योंकि वो इसमें फिर रह जाएगा बीच में, माफ़ी चाहूँगा वो रह जाएगा क्योंकि बाद में उस तरफ वापस नहीं आ पाएंगे। जी पहाड़ी जो अदब है उसमें मैंने शायरी भी की है, अफसाने भी लिखे हैं, तर्जुमा भी किया है। तीनों जो इसके असनाफ हैं सब में मैंने काम किया है। तो सबसे बड़ा काम उसका ये है जो पिछले 42 साल में जो अफसाने लिखे गए हैं, पर्वतों की खुशबू, उनको मैंने 2 वॉल्यूम्स में जो ट्रांसलेट किया है। एक तो किताब ये है पर्वतों की खुशबू और दूसरा है पगडंडियों का लम्स, वो भी इंशाल्लाह प्रेस में है। ये काम जो है पिछले 42 साल में पहली बार किसी ने किया है, तो हालांकि ज़रूरत काफ़ी है। इसके बाद जो ये मैंने किया, इसके बाद मेरा इंशाल्लाह
آگے میرا جو ایک پلان ہے وہ میں گوجری کہانیاں جو ہیں ان کا ٹرانسلیٹ کرنا چاہتا ہوں اردو میں، کیونکہ یہ ایک جو مخلوط کلچر ہے یہاں کا، رنگا رنگی ہے اس میں، یہ تاکہ باہر کے جو لوگ ہیں اردو دنیا کے جو اردو جانے وہ دیکھ سکیں کہ یہ کیا لکھا ہے۔ یہ میری کتاب ہے درد گلاباں نے، یہ شعری مجموعہ ہے پہاڑی کا، تو اس میں جو ہے شاعری ہے وہ میں نے ساری اس میں جمع کر کے رکھی ہے۔ یہ میرا چوتھا مجموعہ ہے اس میں پہاڑی میں۔ اس سے پہلے 3 مجموعے آپ کے منظر عام پہ آ چکے ہیں؟ منظر عام پہ پہاڑی میں آئے ہیں ہاں انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے آگے اور بھی کام کرنا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ جو کام کسی نے نہیں کیا ہے وہ میں کروں، میرا یہ نظریہ ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ وہ سنجیدگی دکھتی ہے جس طرح سے آپ کام کریں، اس جنون کے ساتھ آپ ہر کوئی کام کریں۔ جی صاحب، ہم بچوں کے ادب کی بات کر رہے تھے، تو اس حوالے سے 2 سوال ہیں ہمارے جن کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ پہلا یہ کہ ملکی سطح پر بھی، حالانکہ ہم اگر جموں کشمیر کی بات کریں تو اس میں بھی یہ بات بہت حد تک صحیح بیٹھ جاتی ہیں کہ بہت کم ادیب ایسے ہیں، مصنف ایسے ہیں جو چلڈرن لٹریچر کی طرف کم دھیان دیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ چلڈرنس لٹریچر مرتب دینے کے وقت، لکھنے کے وقت کس طرح کا ایکسٹرا کیئر ایک مصنف کو کرنا پڑتا ہے؟ اب 2 سوال اکٹھے، جواب بھی اکٹھے دیں گے آپ؟ منیر صاحب، ایسا ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہم لوگ سنجیدہ ادب تو لکھتے ہیں، لیکن سنجیدہ ادب پڑھنے والا کون ہے؟ آپ نے شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ کسی بھی زبان کے لیے آپ کو پہلے اس کے لیے آپ نے وہ پنیری تیار کرنی ہے، جب وہ پنیری بڑھے گی تو پھر ہمارے پاس پنیری جو ہے وہ بچے ہیں، بچوں کے لیے لکھا جائے۔ ہمارے وقت لکھا جاتا تھا تو ہم پڑھتے تھے، تو ہمیں وہ شوق ہمارے اندر پیدا ہوا، ڈیولپ ہوا، تو ہم بھی آگے چل کر کچھ لکھنا ہم نے کوشش کی لکھنے کی۔ بچوں کا ادب بہت کم لکھا جا رہا ہے یہاں، یوں کہا جائے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ، چند ہی لوگ لکھ رہے ہیں۔ شبیب رضوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے بچوں کے مشاعرے، اس کے بعد کشمیری میں 2 کتابیں آئی ہیں، ٹوٹل 3 کتابیں شاید۔ اردو میں بہت کم لکھا گیا ہے، تو یہ میرے ذہن میں کافی دیر سے تھا، یہ جو میں نے لگ بھگ 15-20 سال سے جو میں جمع کر رہا تھا بچوں کے ادب حوالے سے، تو میں نے وہ 2 والیوم اس میں بنائے ہیں۔ ایک بنایا ہے نظموں کا، پاپا اس میں ہے چندا ماما دور کے، بڑی اچھی خوبصورت نظمیں اس میں ہیں، بچوں کے معیار کو، بچوں کے ذہن کو اس میں ذہن میں رکھ کر جو بالکل سلیس زبان ہے اس میں وہ بڑی پیاری پیاری نظمیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنا تو کچھ نہیں ہے، یا تو ہمیں جانی جانی یس پاپا ہے، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی نظمیں، میری کچھ بہت اچھی نظمیں ہیں، اس وقت میرے ساتھ نہیں میں سناتا۔ ٹیڈی بیئر ایک نظم ہے میری، بہت اچھی نظم ہے، جب وہ بچے سکول میں کرچ میں کھیلتے ہیں، شام کو وہ نکل جاتے ہیں تو ٹیڈی بیئر کو اٹھا کر الماری میں بند کرتے ہیں، پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے تڑپتا ہے کہ بچے میرے ساتھ صبح۔ یہ نظمیں لکھی ہیں آپ نے یا کہانیاں؟ یہ نظمیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا والیوم ہے میرا پاپا جلدی آ جانا، اس میں کہانیاں ہیں، بڑی سبق آموز کہانیاں ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ہمارے یہاں اس سے پہلے جو تھے ڈاکٹر اصغر سامون صاحب تھے، کمشنر یہ سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن کے، تو انہوں نے میری یہ کتاب ریلیز کی، تو میری بات ہوئی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ دیجئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے وہ 2 کتابیں جو ڈونیٹ کی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو، وہی اس کو چھاپ رہے ہیں، دونوں والیومز وہی چھاپ رہے ہیں، اور اس وقت انہوں نے لکھ کے رکھا ہے کہ ہر جگہ اس کو پہنچایا جائے۔ بہت کم لکھا گیا ہے، اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بچوں کے لیے پہلے سوچنا چاہیے، تاکہ وہی آگے جا کر کچھ پڑھیں گے۔ بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا کہ لکھا کم گیا ہے، اور وہیں سے جب پنیری پہلے دھیان دیا جائے گا تو اس کے بعد جب بنیاد سے، اور سب سے کیا کہتے ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہاں کلچرل اکیڈمی میں 9 زبانوں میں کام ہو رہا ہے، ایک نکال رہے ہیں دلی میں اردو اکیڈمی والے بچوں کے لیے ایک رسالہ، بچوں کی دنیا، یہاں بھی کچھ کام نہیں ہو رہا ہے بچوں کے حوالے سے، ان کو کرنا چاہیے، وہ بھی وہاں ایک رسالہ اگر وہاں سے بھی نکلے تو برا کیا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا، اب پہاڑی کے ساتھ ساتھ کیونکہ باقی زبانوں کی بھی ہمیں بات کرنی ہے، اس پہ اب آتے ہیں۔ اب ہم یہ پہلے ترجموں کی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کے جو ترجمے ہیں، کچھ ترجمے مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا، اور اکثر جو آپ کے جو ترجمے ہوتے ہیں، یہ جو اس میں آپ کا کافی وہ سلیکشن رہتی ہے آپ کی، جی بالکل، تو ایک ترجیحات رہتی ہیں آپ کے کہ کن کتابوں کا ترجمہ کیا جائے، اس کے بارے میں ہم بتائیں کہ وہ
सिलेक्शन का क्या पहले process तो रहता जो है? मैंने इसके कश्मीरी ज़बान के जो किए मैंने, वो मुझे लगता है मास्टरपीस थे। पिछले 50-60 साल के जो लिखे हुए थे उन्होंने, तो वो अफसाने, उसमें बड़े दिग्गज लोग हैं, जैसे अमीन कामल साहब हैं, अली मोहम्मद लोन साहब हैं। ये तभी होता है जब आपको कोई आदमी जो है ना वो मुतासर करेगा, उसकी चीज़ मुतासर करेगी। सही बात है। जो चीज़ें मुतासर होती हैं फिर आपको, आपकी वो प्रायोरिटीज़ में रहती है, नहीं ये चीज़ करनी है मुझे। उसमें मुझे लगा कि 70 अफसाने जो है वो कश्मीरी से मैंने पहाड़ी में ट्रांसलेट किए। उसके बाद मैंने एक नावल किया है ख्वाजा फारूक रेंजू साहब का, ये क्या नाम, ये आप छुदजान, वो मैंने ट्रांसलेट किया। तो उस वक्त तक मेरे जहन में किस था, ज़बान में? पहाड़ी में मैंने वो ट्रांसलेट किया। और उसके बाद सबसे अच्छा काम जो मुझे अच्छा लगा, वो मैंने हमारे साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब थी विंग्स ऑफ फायर, वो मैंने ट्रांसलेट की, अग्नि पर इस नाम से की मैंने ट्रांसलेट। और उसको पहाड़ी बोर्ड ने फायर अपने पहाड़ी पहाड़ी में उसको ट्रांसलेट की, पहली बार हुआ है, वो किसी ने नहीं जी, किया। जी, जी, जी। उसके बाद बाकी ज़बानों में भी यहाँ वो देखा देखी उन लोगों ने भी किया उसमें। ये तर्जुमे में दो तीन चीज़ें ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इसमें दोनों ज़बानें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप नहीं कर सकते हैं जब तक दोनों चीज़ें आप में ना हो। और अल्लाह के फजल सराहा गया उन चीज़ों को। जी जी। और क्या 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 मतलब किन बातों का ख्याल रखना? एक तो ज़बान का ख्याल रखना कि दोनों पे दस्तरस्त हो, और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अच्छा तर्जमा करने अच्छा तर्जमा? देखिए, तर्जमा एक ऐसी चीज़ है कि ये जो आपका जो पहले हो चुका है, ये एक खिड़की है जिसमें से आप झांक रहे हैं कि पीछे क्या कुछ हुआ। वो सब चीज़ें इसमें आनी चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि तर्जमा ना लगे। तर्जुमा ऐसा लगे कि ये दो ज़बानों को, दो तहजीबों को मिलाने के लिए एक पुल का काम करता है। और ये पुल ऐसा हो कि ये पुल मजबूत हो, ये पुल ऐसा ना हो कि यहाँ से आप चले रास्ते में कहीं टूट जाए। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा तो तभी आप उस किनारे पहुँच सकेंगे। कामयाबी का यही इसमें अंसर है। जी जी। अब हम आते हैं कश्मीरी अदब की जी, तरफ। बिल्कुल। अस्कर पहाड़ी कत, अस्कर उर्दू कत, कशरस मज क्या जन छु तोय लिखमत कि अगर सान नाज़रीन बापत कशरस मज लिखुन में वारिया कम, अहनज नज़म जोर लिख में, मगर परान छुस बह वारिया कशर। अहनज आज तो ये कल्चर अकेडमी मज शहरा दिवान, बहुत सेट निवान घर तुलित। सेट छुस दिवान अमि खतर कि पगह पे मे कह काम करन, बह थव सिलेक्शन करित। तथ मज मे वारिया अफसान करमित, तम पत्ते उर्दू पे ट्रांसलेट करमित। तथ मज डॉक्टर नज़ीर मुश्ताकिन अफसान कह तिम मे करमित, मुश्ताक अहमद मुश्ताक तांत्रे साहब तिहंद कह अफसान मे करमित, मुश्ताक मेहदी साहब अफसान मे उर्दू पे करमित, तिम मे करमित अमि खतर कि ये रोज अख मतलब सिलसिला रोज पकान। ये गैस मतलब इंसान को यक फनी नहीं होना चाहिए, उसमें सारे फन होने चाहिए। आप ज़बानें जितनी ज़्यादा ज़बानें जानेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जितना अच्छी असनाफ में काम करेंगे, आज़ाद नज़म है, गज़ल है, अफसाना है, मरसिया है या कसीदा है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सही बात। तो तब जाके आप बहुत ही दिलचस्प और अट्रैक्टिव और उसके साथ मौसर मुसन्निफ बन सकते हैं। आपके साथ हम गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। जल्द हाजिर हो जाते हैं। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जेएंड के लाइव श्रीनगर दूरदर्शन के काशिर चैनल से। आज हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, नहायत ही मोतबर शख्सियत है, हम जहद शख्सियत परवेज़ मानूस साहब। और आज हम बात कर रहे हैं कश्मीरी, उर्दू और पहाड़ी ज़बान और अदब के हवाले से। अच्छा मानूस साहब, अभी कुछ देर कबल जो हम बात कर रहे थे उर्दू की हमने बात की या पहाड़ी ज़बान अदब की बात की,
ایک صنف ہے جب ہم بات کرتے ہیں ناول نگاری کی، جی بہت کم ہے یہاں کے، اگر ہم بات کریں اپنی یوٹی کی بات کریں، ناول نگار بہت کم ہے، اس پہ کم دھیان دیا جاتا ہے. آپ نے لیکن اس پہ کام کیا. مسعود صاحب ایسا ہے کہ ناول جو ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. اس میں آپ جو ہے یہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کہانی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کا بیچ میں کہیں گلا نہیں گھونپ سکتے ہیں. یہ ایک پورا جو ہے ایک کینواس ہے اور بڑا کینواس ہے. اس پہ جب کام کیا جاتا ہے، اس میں خیر آپ خود ٹی وی کے ساتھ رہے ہیں، ڈراموں کے ساتھ رہے ہیں، اس میں کریکٹر بہت ہوتے ہیں اور پھر وہ کڑیاں جو ہوتی ہیں وہ ملنی چاہیے، جو لوازمات اس کے ہوتے ہیں وہ ملنی چاہیے، کہانی بھی اس میں ہونی چاہیے اور جو کریکٹرائز ہے وہ بھی کریکٹر بھی اس کے پورے ہونے چاہیے جن سے آپ انصاف کر سکیں. پھر زبان بھی آپ کی ایسی ہونی چاہیے اور پھر موضوع بھی ایسا ہونا، سب سے بڑا پہلا موضوع ہونا چاہیے کہ موضوع کیا ہے جس انسان سے. یہاں جو ہمارے یوٹی میں یہاں جو پہلے سابقہ ریاست تھی اس وقت لکھنے والے کچھ لوگ تھے، جس میں نور شاہ صاحب تھے، مخمور بدخشی صاحب تھے، یا بہت سارے کافی سارے لوگوں نے لکھے ہیں، نذیر مشتاق صاحب نے لکھا ہے، کافی لوگوں نے ناول لکھے ہیں. لیکن اس کے بعد لکھنا کم ہو گیا، اس کے لیے وقت بہت چاہیے، درکار ہوتا ہے آپ کو. تو میں نے ایک ناول جو ہے وہ 3-4 سال پہلے لکھا، جو ابھی بات کر رہے تھے کہ پہاڑی کا ناول تھا تتی چھاں. وہ 350 پیج کا ہوا. میں نے جب شروع کیا تو وہ 100-150 پیج کا کچھ تھا. جب میری ایڈیٹر سے بات ہوئی، اس نے کہا اگر ناول لکھنا ہی ہے تو کم سے کم 300 پیج کا ہونا چاہیے. جب میں لے کر گیا میں نے کہا یہ کہتا ہے آپ نے تو اس سے بھی اوپر کر دیا. میں نے کہا میں گلا نہیں گھونٹ سکا اس کا، جہاں تک یہ جا سکتا تھا میں اس کو لے گیا. اب میرے پاس انشاءاللہ میں اس کی نئے سرے سے شروعات ہو رہی ہے. 2 ناول میرے پاس اس وقت انشاءاللہ تیار ہیں. ایک سارے جہاں کا درد جو ٹرمائل تھا اس پر ہے، بڑا اچھا ناول ہے. اور ایک ہے کہ برگشتگی، اس کا موضوع بڑا اچھا ہے کہ گاؤں سے مائیگریشن جو شہروں کی طرف ہو رہی ہے، پھر والدین کے ساتھ ان بچوں کا کیا رویہ رہتا ہے، اس چیز پر 2 چیزیں لے کر میں چل رہا ہوں. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ جو ناول ہے ریوائیو ہو جائے گا نئے طریقے سے، کیوں نئے لکھنے والے جو لڑکے ہیں ان میں بہت شوق ہے اس چیز کا. جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ صرف پڑھنے کا یہ ہے کہ دلچسپی ہونی چاہیے ناول میں، تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. جب میں نے ناول کسی کو لکھنے کے لیے دیا تو 1.5 مہینے تک اس نے نام نہیں لیا اس پر پھر جب کل کریں گے پرسوں کریں گے، ایک دن انہوں نے فون کیا تو کہنے لگا یار میں بہت ڈر رہا تھا ناول اتنا موٹا دیکھ کر، تو میں نے 2 دن میں ختم کیا. اتنی پکڑ ہے اس ناول کی، تو اسی نے مجھے آگے پڑھنے پر مجبور کیا. جب تک وہ دلچسپی اس میں نہیں ہوگی، اب افسانچوں کا دور آ گیا ہے، لیکن کوئی چیز جو ہے نا اپنے جو ہمارے آبا و اجداد ہیں ان کو ہم بھول نہیں سکتے. ناول ہمارے پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور بہت لوگوں نے لکھا ہے، تو صرف اس میں یہ چیز ہے کہ ہم اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. آپ نے افسانوں کا ذکر کیا کہ افسانچے کا اب زیادہ رواج چل رہا ہے، لیکن کچھ افسانے مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا، آپ کی سعادت نصیب ہوئی. جب ہم کرداروں کی بات کرتے ہیں یا موضوعات کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ کچھ ایک ٹرینڈ جیسا چلا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ افسانہ نگار ایسے بھی ہیں جو علاقے غیر کے جو کردار ہیں یا جو موضوعات ہیں ان کو اپنی ایک کہانیوں میں علامت بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو اس رجحان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا جہاں تک میرا اپنا لکھنے کا تعلق ہے، اور میں نے کچھ جگہ پر یہ گلہ بھی کیا ہے ان رائٹروں سے کہ اگر ہم یہاں وادی کشمیر میں رہ رہے ہیں تو پہلے آپ کو یہاں کے لوگ جاننے چاہیے. صحیح ہے. اگر آپ کو یہاں کا کوئی نہیں جانتا، دلی بامبے کلکتہ میں باہر آپ کو لوگ جانتے ہیں، آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے. جب آپ کو یہاں کے لوگ جانے، یہاں کے بچے جانیں گے، نئے لکھنے والے جانیں گے، تو پھر آپ کا ایک وہاں شناخت بنتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر بنگال پر ناول لکھتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم سیریا پر ناول لکھتے ہیں، یہاں بیٹھ کر ہم جو ہمارے یہاں کے جو اپنے مطلب جو ضرورت ہے ہماری یہاں لکھنے کی، جو حالات ہیں ان پر لکھیے، روزمرہ کی چیزیں ہیں ان پر لکھیے، ہمارے مسائل ہیں وہ ڈسکس کیجئے، ہم جو یہاں کی بدعات ہیں ان کو ڈسکس کیجئے. حالانکہ افسانہ نگار کوئی ناسا نہیں ہوتا وہ نصیحت کر سکے کسی کو، لیکن یہ چیزیں وہ اگر منظر عام پر لائے گا، حال انسان نے خود ڈھونڈنا ہے. اپنی روایت کی ترجمانی کر سکتا ہے، اپنی روایت جو ہے اس کو آپ ترجمانی کریں، اس کو منظر عام پر لائیں، تو وہ لوگ جو ہے اس کے یہ میں اس سے بھی میں اختلاف کرتا ہوں اس چیز سے کہ یہاں رہ کر ہم باہر کی چیزیں لکھیں گے تو پھر مزہ نہیں رہے گا، بات نہیں بنے گی. جی پرویز صاحب، ایک تجربہ ہوتا ہے اور تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد کسی بھی فن میں
تخلیق وہ سامنے آ جاتی ہیں. ایک فاصلہ ہوتا ہے تحقیق اور تخلیق کے درمیان. لیکن جب ہم اخبارات دیکھتے ہیں تو آپ کی تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں. آپ کے لیے یہ تحقیق اور تخلیق کا راستہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کم ہی وہ رہتا ہے. سارٹ آف رائٹنگ مشین ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں. تو کس طرح سے یہ فاصلہ آپ کے لیے کم ہو گیا ہے یا ہو پاتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے یہ قلم میرے ہاتھ میں دیا ہے اور میں اس سے الفاظ اسی کے ہیں, قلم میرا ہے, نکلتا جو بھی ہے انہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو میں لکھتا ہوں. جب آپ کی کوئی چیز آپ کسی رسالے یا اخبار کو بھیجتے ہیں تو وہ آپ کو ان کو آپ کا معیار جو ہے وہ پتہ ہوتا ہے کیا ہے. تو شکر الحمدللہ جب میں کسی کو بھیجتا ہوں آج تک میری کوئی چیز واپس نہیں آئی. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم پہلے بھیجتے رہے پھر نام بدلایا پھر چھاپا, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. شروع سے لے کر آج تک جو یہاں مقامی اخبارات ہیں ان میں بھی مجھے ان ایڈیٹرز حضرات کا بھی شکر کہ انہوں نے مجھے جگہ دی, اچھی طریقے سے دی. یہاں بس اگر کمی لگتی ہے مجھے تو مجھے تنقید کی کمی لگتی ہے یہاں کہ تنقید نگاری بہت کم ہو گئی ہے, اور اگر ہے بھی ہے تو وہ خلوص نیت سے نہیں ہو رہی ہے. آپ مجھے جانتے ہیں تو میں آپ پر 4 پیج لکھتا ہوں, آپ مجھ پر 4 پیج لکھتے ہیں, وہ من تورا حاجی بگوئم وہ نہیں ہے. تھوڑا سا اس میں ہمیں تنقید نگاری جو ہے اس پہ تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے. چند لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس فیلڈ میں کام کرنے کی بہت گنجائش ہے. اب میں اس میں کود پڑوں تو میرا اپنا کام رہ جائے گا. ماشاءاللہ اگر میں اس میں کودوں گا تو پھر میں اچھی طریقے سے ہی کروں گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کافی ہے. تخلیق کار کا کام ہے تخلیق کرنا. اس کو کسی چیز کی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ لکھتے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہے, وہ ہمارا کام نہیں ہے وضاحت کرنا. وضاحت کرنا جو ہے وہ تنقید نگار کا کام ہے اور قاری کا کام ہے وہ کس حساب سے اس کو لیتا ہے. جی وہی نا, آپ کے موضوعات بھی ایسے ہوتے ہیں, ایک ہفتے ہم باپ پڑھتے ہیں اور دوسرے ہفتے اولاد, تیسرے ہفتے لکیریں اور دیواریں, بھیکارن یا کمہارن. سو ان موضوعات کے حوالے سے یہ سوال تھا. پھر آپ نے فیس بک پہ لکھا تھا کہ قابض ہوئی ہے ذہن پر جب سے یہ فیس بک, تو محدود ہو گئے کتابوں کے دائرے. تو آپ کی شاعری زیادہ تر لوگوں تک وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچتی ہے. تو سوشل میڈیا ایک بڑا اچھا میڈیم ہو گیا ہے. اس سے جو ہمارے اجداد تھے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی اجارہ ختم ہو گئی ہے اس پہ سے. اب مسعود صاحب بھی اٹھتے ہیں نظم ڈال دیتے ہیں, آپ بھی اٹھتے ہیں, میں بھی ڈالتا ہوں, کسی کو اچھی لگی تو وہ کمنٹ کرتا ہے اور فوری رد عمل آپ کو مل جاتا ہے. آپ کی چیز دور دراز تک پہنچ جاتی ہے. اور میرے کئی دوست مجھے کہتے ہیں آپ کی چیزیں, مجھے پرسوں ایک فون کر رہا تھا جی میرے سرحد کے اس پار جو ہے میں نے آپ کی کچھ چیزیں بھیجی ہے انہوں نے بہت پسند کی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں آئیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کل بھی مجھے 1-2 لوگ فون کر رہے تھے یہیں سے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے نا کہ آپ کو فوری رد عمل مل جاتا ہے. آپ کی چیز اچھی ہے خراب ہے اس میں خامی ہے تو سب کچھ آپ کے سامنے ہوتا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ لکھنا اور لکھ کر جو ہے لوگوں تک پہنچانا. تو یہ سب سے اچھا میڈیم یہی ہے کہ لوگ آپ کو پڑھ رہے ہیں. صحیح بات. اچھا پرویز صاحب ہم نے کچھ چھوٹے سے کوشچنز رکھے ہیں, مختصر سے سوال ہیں اور مختصر سے جواب چاہیں گے. جی پہلا سوال کیا, مختصر سے اس کا جواب بھی آپ دیں گے. خود کی وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ مجھے خود کی عادت بہت پسند ہے کہ میں بڑا منہ پھٹ ہوں. منہ پھٹ ہے. کون سی عادت ایسی ہے جو آپ کو بالکل ناپسند ہے؟ مجھے جھوٹ ناپسند ہے. میں جھوٹ نہ بولوں گا نہ سنوں گا. کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے سب کچھ پسند ہے لیکن ہو میری اہلیہ کا بنایا ہوا. پسندیدہ مشغلہ؟ پسندیدہ مشغلہ میرا جو ہے وہ شاعری ہے. پسندیدہ کتاب؟ پسندیدہ کتاب قرآن پاک ہے, اس سے بڑے تو. اچھا, زندگی کا مثبت پہلو دیکھنے کے عادی ہیں یا منفی پہلو کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں؟ میں دونوں کے بارے میں سوچتا ہوں. منفی جب سوچوں گا اس کے بعد ہی اس کو مثبت میں تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا. خود کو 3 لفظوں میں بیان کریں. میں, میرا ایمان اور میرا خدا. گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھتے ہیں؟ گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں ڈیلی دیکھتا ہوں. کیا اچھا لگتا ہے؟ مجھے وہاں پہ آپ کا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے. بہت خوب. تو یہ سارٹ آف ریپڈ فائر آپ کے ساتھ ہم نے پہلی بار اس سیٹ پہ کھیلا. تو پرویز مانوس بٹ صاحب, آپ کے نزدیک پسندیدہ شاعر کون ہے؟ یہ کلاسیکل شاعر کی بات کر رہے ہیں یا موجودہ دور کی شاعر؟ موجودہ دور کلاسک. موجودہ دور میں جو میں بشیر بدر کو پسند کرتا ہوں. اور کلاسک میں
क्लासिक में तो मुझे लगता है गालिब से बड़ा कोई शायर नहीं हो सकता है जिसको हम पसंद करें, क्योंकि बशीर बदर कहता है जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो ऐसा शेर वही कह सकता है जो उस जगह रहा हो, जिस खोली में वो रहकर महसूस किया है उसने कि जिंदगी कितनी कठिन है इंसान के लिए, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। गालिब साहब, तो इस गालिब सिलसिले को साहब का तो आपको सारे शेर पता ही है उनके। इस सिलसिले में मेरे ख्याल से अगर एक और गज़ल हो जाए, आपके कलाम का इंतखाब हो जाए, मैं आपको एक नज़म सुनाऊंगा, आज़ाद नज़म जो मैं लिख रहा था, कल लिख रहा था, मैं आपको बताऊंगा कि छोटी सी है कि इसका उन्वान है खुशबू। तुम्हारा साथ था जब तक मैं कांटों पर भी चलने के लिए तैयार रहता था, तुम्हारा साथ छूटा तो मैं फूलों से भरे बिस्तर पे भी बेचैन रहता हूँ। सबब मत पूछना इस बेकरारी का कभी मुझसे, तुम्हें मालूम ही होगा मुझे कब नींद आती थी, कि जब तक सर मेरा रखती नहीं थी अपने जानों पर, तू अपनी नर्म नाजुक उंगलियों से बाल सहला कर मुझे मदहोश न कर दो, मुझे तब नींद आती थी। जुदा अब हाल है अपना मेरे इस जिस्म के नीचे तो फूलों का बिछोना है, मगर खुशबू तेरी इनमें ज़रा बाती नहीं मुझको, न ही वो लम्स तेरा इनमें अब महसूस होता है, जो सीने से लगा कर भेज ले तेरी तरह मुझको, तो मुझको नींद आ जाए, इन्हीं फूलों की खुशबू बन के तो दिल में समा जाए, तो मुझको नींद आ जाए। ये अब आप किस तरीके से लेते हैं ये आप तक है। अच्छा, ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब भी हम गज़ल या नज़म आपकी सुनते हैं, आपका कलाम सुनने का मौका मिलता है, तो वो चीज़ें जो हम एक गज़ल में या नज़म में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो गहराई हम ढूंढने की जो हमें चाहिए होता है उसमें, वो सब चीज़ें मिलती हैं। आज की गज़ल की जो हम बात करते हैं, या आज की जो नई पौध के जो हमें लिखने वाले जो हैं, क्या वो गज़ल नज़म या शायरी के साथ वो हक अदा कर पा रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों का, समाज के तय जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ, वो हक अदा कर पा रहे हैं? उनका काम ये नहीं है, वो कोई मुनसिफ नहीं है, वो इंसाफ करेंगे, लेकिन उनका काम ये है कि बिरती जो इंसान पर बीतती है उसको बयान करना है। क्योंकि यहाँ ये रिवायत रही है, जो हमारे पुराने बड़े शोरा थे उन्होंने को अपनी सेकंड लाइन बनाई नहीं, जिस वजह से अब नई जो हम लोग हैं हमने एक सेकंड लाइन बनाई है। इस वक्त लगभग 30-40 शोरा, बहुत अच्छे शोरा हैं जो लिख रहे हैं, और नज़म भी लिख रहे हैं, गज़ल भी लिख रहे हैं, और दोनों पे बहुत अच्छी कमांड भी है। उन पे कोई बड़ा शायर ये नहीं कह सकता आप में अरूज़ की कमी है, आप में ख़यालात की कमी है, और डिफरेंट किस्म के ख़यालात आप जब भी देखेंगे फेसबुक पे, डिफरेंट किस्म के ख़यालात, और इससे अब एक वसी जाल फैल गया है। अभी आप देखें, सरहद के उस पार कोई लिखता है तो यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ से लिखते हैं तो फौरन में पहुँच जाती है ये चीज़। नए लिखने वाले बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और हमें उर्दू के खास का ताल्लुक से मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह उर्दू का जो है बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब, प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू रही आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन किराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये 1 घंटा हमारे साथ गुजारने के लिए। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, SOPs का ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, और देखते रहिए अपना फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।